سورہ طور، سورہ طور مکی ہے، اس میں 49 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والطور وکتاب المسطور، قسم ہے طور کی اور لکھی ہوئی کتاب کی، فی رق منشور، ایسے کاغذ میں جو کھلا ہوا ہے، والبیت المعمور، اور آباد گھر کی۔ بیت معمور 7ویں آسمان پر عظیم گھر ہے، جیسے زمین پر کیا ہے، ہاں بیت اللہ ہے، ویسے ہی آسمان پر بیت معمور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بیت المعمور دکھایا گیا، میں جبریل علیہ السلام سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ بیت المعمور ہے، اس میں 70,000 فرشتے روزانہ نماز پڑھتے ہیں، اور ایک مرتبہ پڑھ کر جو اس سے نکل جائے پھر کبھی اس میں داخل نہیں ہوتا، یعنی قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آئے گی۔ اور دیکھا جائے تو ہم کتنے لکی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے فضل سے بار بار اپنے گھر بلاتا ہے، لیکن ہر فرشتے کی باری ایک دفعہ آئے گی، ایک دفعہ نماز وہ پڑھ سکتا ہے، پھر وہ نکل گیا تو دوبارہ بیت المعمور میں نہیں جا سکتا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوق کتنی زیادہ ہے، یعنی یہ فرشتے کتنی تعداد میں ہیں۔ اور صرف فرشتوں کو ہی دیکھیں کہ 70,000 صرف ایک دن میں پڑھ رہے ہیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ قیامت تک کتنے فرشتے ہوگی جن کے جو ادھر عبادت کر رہے ہوں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ہم سے یہ کہتے ہیں کہ میں تم سے رزق نہیں چاہتا، اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، فرشتوں کو چوائس نہیں دی، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے چوائس دے رکھی ہے، ہم چاہیں عبادت کریں تو چاہے نہ کریں، لیکن یہ ہمارے اپنے عمل ہوں گے۔ تو ہم فرشتوں سے بہتر کب ہو سکتے ہیں؟ جب ہم واقعی اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں اور وہ مقصد پورا کریں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا۔ اور اونچی اٹھائی ہوئی چھت کی، اور لبالب بھرے ہوئے سمندر کی، یعنی جو جوش مارتا ہے سمندر۔ لیٹسٹ ریسرچ سے پتہ چلتا ہے کہ سمندر کے اندر آگ بھڑکتی ہے، اس کی تہہ میں جو بہت سا پانی بھی اس کو بجھا نہیں سکا۔ اور تو اللہ تعالیٰ نے ان ساری عظیم نشانیوں کی طرف توجہ دلا کر فرمایا ان عذاب ربک لواقع، یعنی آپ کے رب کا عذاب واقعی ہو کر رہے گا۔ یعنی جس طرح یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کا پتہ چلتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ وہ اس منکرین اور مجرمین کو عذاب سے دوچار کر دے۔ اور یہ مکی صورت ہے، اس لیے قریش مکہ کو خاص طور پر یہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اس کے بعد ہر شخص کو جو ضد کا مظاہرہ کرے گا آپ کے رب کا عذاب واقع ہو کرے گا، اسے کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ بلا شبہ آپ کے رب کا عذاب ضرور واقعہ ہونے والا ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ جس دن آسمان لرزے گا سخت لرزنا، یعنی اتنی بھاری چیز ہے جو بالکل ہلکی ہو جائے گی، اڑتی پھرے گی، اور یہ پہاڑ چلیں گے بہت چلنا۔ چنانچہ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بہت تباہی ہے جو فضول بحث میں اچھل کود کر رہے ہیں، یعنی بیکار بحثوں میں مشغول ہیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی فائدہ دینے والا علم نہیں ہے، اور ایسے علوم پر اور ایسی چیزوں پر بات کرتے ہیں جن کا کوئی حاصل ہی نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیل و کال ناپسند ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کو 3 چیزیں ناپسند ہیں، ادھر ادھر کی فضول باتیں کرنا، مال کو ضائع کرنا، بکثرت سوال کرنا۔ یہ تینوں چیزیں کس کو ناپسند ہیں؟ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عنقریب لوگوں پر دھوکے اور فریب کے چند سال آئیں گے، ان میں جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا، اور خائن کو امانتدار اور امانتدار کو خائن کہا جائے گا۔ دیکھیں آج وہی دور چل رہا ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک قیامت کے دن میرے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ محبوب اور قریب بیٹھنے والے وہ لوگ ہوں گے جو بہترین اخلاق والے ہوں گے، بے شک سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور دور بیٹھنے والے لوگ وہ ہوں تو زیادہ باتیں کرنے والا، بلا سوچے سمجھے بلا احتیاط بولنے والے اور تکبر کرنے والے۔ اور جس دن انہیں دھکیلا جائے گا جہنم کی آگ کی طرف سخت دھکیلا جانا، یہ ہے وہ آگ جسے تم جھٹلاتے تھے۔ افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون، تو کیا یہ جادو ہے کہ تم دیکھتے نہیں؟ اس لوہا فاصبروا او لا تصبروا، انہیں اس جہنم میں داخل ہو جا پھر تم صبر کرو یا نہ کرو۔ سواء علیکم انما تجزون ما کنتم تعملون، تم پر برابر ہے تمہیں انہی اعمال کا بدلہ دیا جا رہا ہے
جو تم کیا کرتے تھے۔ ان المتقین فی جنات و نعیم، متقی لوگ بلا شبہ باغوں اور بڑی نعمتوں میں ہوں گے۔ یعنی اسی لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے تقوی کی دعا کرنی چاہیے۔ کیسے؟ اللہم انی اسالک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ تو اسی طرح ان کاموں کا ہمیشہ پتہ ہونا چاہیے جو انسان کو متقی بناتے ہیں۔ تو یہ بھی ہمارے سیکھنے کی بات ہے۔ ان نعمتوں سے لطف اندوز ہونے والے ہوں گے، اسے جو ان کے رب نے انہیں دیا۔ ان کے رب نے انہیں بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب سے بچا لیا۔ خوب مزے سے کھاؤ اور پیو، اس کے بدلے میں جو تم عمل کرتے تھے۔ وہ سب تختوں پر تکیے لگائے ہوں گے، اور ہم نے ان کا نکاح کر دیا سفید رنگت اور بڑی آنکھوں والی حوروں سے۔ اور جو لوگ ایمان لائے ان کی اولاد جو ایمان کے ساتھ ان کے پیچھے چلی، ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے، ان کے عمل میں سے کچھ بھی کمی نہ کریں گے۔ ہر شخص اس کے بدلے میں جو اس نے کمایا گروی رکھا ہوا ہے، اور جو پھل اور گوشت وہ چاہیں گے ہم انہیں زیادہ دیتے رہیں گے۔ وہ ایک دوسرے سے جام شراب چھینے چھپٹیں گے، جس میں نہ بےہودہ گوئی ہوگی نہ کوئی گناہ کا ڈالنا۔ ان کے لیے نو عمر غلام پھرائے جائیں گے، گویا وہ چھپا کر رکھے ہوئے موتی ہے۔ یہ ساری جو نا نقشہ کس کا کھینچا جا رہا ہے؟ جنت کا۔ وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے، وہ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہوں گے۔ وہ کہیں گے اس سے پہلے ہم اپنے اہل و عیال میں ڈرنے والے تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا، ہمیں زہریلی لو کے عذاب سے بچا لیا۔ بلا شبہ ہم پہلے ہی سے دعائیں کیا کرتے تھے، یقیناً وہ بہت احسان کرنے والا نہایت رحم والا ہے۔ بس آپ نصیحت کریں کہ اپنے رب کے فضل سے آپ ہرگز نہ کاہن ہیں اور نہ ہی دیوانے۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہیں جس پر ہم گردش زمانے کا انتظار کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں تم بھی انتظار کرو، پر بلا شبہ میں بھی تمہارے ساتھ ہی انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ ام تأمرهم احلامهم بهذا امرهم قوم طاغون، یا ان کی عقل انہیں یہی حکم دیتی ہے، یا وہ لوگ ہی حد سے گزرنے والے ہیں۔ ام یقولون تقولہ بل لا یؤمنون، یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے خود ہی اسے گھڑ لیا بلکہ وہ ایمان ہی نہیں لاتے۔ چنانچہ اگر وہ سچے ہیں تو اس جیسی ایک بات ہی بنا کر لے آئیں۔ کیا وہ کسی خالق کے بغیر ہی پیدا کیے گئے ہیں، یا وہ خود ہی پیدا کرنے والے ہیں، یا آسمان و زمین کو انہوں نے پیدا کیا بلکہ وہ یقین ہی نہیں رکھتے؟ یا ان کے پاس آپ کے رب کے خزانے ہیں، یا وہ حکم چلانے والے ہیں، یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر وہ چڑھ کر وہ غور سے سنتے ہیں؟ تو ان کے سننے والے کو چاہیے کہ واضح دلائل لائے۔ کیا اس کے لیے بیٹیاں تمہارے لیے بیٹے؟ یا آپ اس سے کوئی اجرت مانگتے ہیں کہ وہ تاوان سے بوجھل کیے جانے والے ہیں؟ ام عندہم الغیب فہم یکتبون، یا ان کے پاس کوئی غیب ہے کہ وہ لکھتے ہیں؟ ام یریدون کیدا فالذین کفروا هم المکیدون، یا وہ کسی چال کا ارادہ رکھتے ہیں تو جن لوگوں نے کفر کیا وہی چال میں آنے والے ہیں۔ یا ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود ہے؟ ام لہم الہ غیر اللہ سبحان اللہ عما یشرکون، یعنی پاک ہے اللہ تعالیٰ اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ اور اگر وہ آسمان سے ایک ٹکڑا گرتا بھی دیکھیں تو کہیں گے طیبت ہے، بادل ہیں۔ چنانچہ آپ انہیں چھوڑ دیں یہاں تک کہ اس دن کو جا ملے جس میں وہ بے ہوش کیے جائیں گے۔ کون سا دن ہوگا وہ؟ جس دن ان کی اپنی تدبیر ان کے کچھ کام نہیں آئے گی اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اور جن لوگوں نے ظلم کیا بلا شبہ ان کے لیے اس آخرت کے علاوہ بھی ایک عذاب ہے، لیکن ان کی اکثریت نہیں جانتی۔ اور اپنے رب کا حکم آنے تک آپ صبر کریں، بے شک آپ ہماری نگاہوں میں ہیں۔ اپنے رب کی حمد کے ساتھ آپ تسبیح کیا کریں جب آپ اٹھیں۔ فاصبر لحکم ربک فإنک فی اعیننا فسبح بحمد ربک حین تقوم۔ کس بات کی نصیحت کی جا رہی ہے؟ صبر کی اور تسبیحات کی۔ یہ دو چیزیں جو مشکلات سے نکلنے کا حل ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور رات کو بھی اس کی تسبیح کرے اور ستاروں کے جانے کے بعد بھی۔ وَإِدْبَارُ النُّجُومِ، ستاروں کے غروب ہونے سے مراد فجر کی سنت اور فرض ہے، کیونکہ صبح کے نماز کا وقت حقیقت میں ستاروں کے پیٹھ پھیر کر جانے کا وقت ہوتا ہے، جب ستارے ڈوب رہے ہوتے ہیں۔ ضحاک بھی یہ کہتے ہیں، اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت حسن بصری وغیرہ وغیرہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سے ہم مراد فجر کی 2 سنتیں، اور فجر کی 2 سنتوں کی بڑی اہمیت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں
کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نفل کی ادائیگی کے لیے اتنی جلدی کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنی جلدی آپ نماز فجر سے پہلے 2 رکعتوں کے لیے آپ کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلوع فجر کے وقت 2 رکعت پڑھنے کی شان کے بارے میں فرمایا کہ ان کو پڑھنا میرے نزدیک ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہے، یعنی پوری دنیا ایک جگہ اور یہ 2 رکعتیں ایک جگہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سنتوں کو کبھی سفر میں بھی نہیں چھوڑا تھا۔ سفر کی نماز کتنی ہم پڑھتے ہیں؟ قصر کرتے، آدھی پڑھتے ہیں، اور سنتے نہیں پڑھی جاتی، لیکن یہ فجر کی جو سنتے ہیں یہ لازم پڑھی جاتی ہیں۔ اور اسی طرح فجر کی نماز کی بھی اپنی اہمیت ہے۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کی نماز ادا کی وہ شخص اللہ کے ذمے حفاظت میں آ گیا۔ پس تم میں سے کسی سے اللہ تعالیٰ اپنے ذمے کے بارے میں کسی چیز کا مطالبہ نہ کرے، پر جس شخص سے اس نے اپنے ذمے کے بارے میں کوئی مطالبہ کر دیا تو وہ اس کو پکڑ لے گا اور اوندھے منہ جہنم میں پھینک دے گا۔ تو فجر پڑھنے والا شام تک اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے، اور فجر کی نماز پڑھنے والے سے جنت کا بھی وعدہ کیا گیا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 2 ٹھنڈی نمازیں، کون سی 2 ٹھنڈی نمازیں؟ ایک فجر کی اور ایک عصر۔ ہاں، فجر اور عصر وہ پڑھے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آدمی ہرگز آگ میں نہیں جائے گا جس سے سورج نکلنے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے کے بعد نماز پڑھے، یعنی فجر اور عصر کی نماز۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً تم لوگ اپنے رب کو اس طرح دیکھو کہ جس طرح تم چاند کو دیکھ رہے ہو، تمہیں اس کو دیکھنے میں کوئی دھکم پہل یا مشقت نہیں کرنی پڑتی۔ ہم چاند کو دیکھنے کے لیے کوئی مشقت کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ بس اگر تم طاقت رکھتے ہو کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے یا غروب ہونے سے پہلے نمازوں میں سستی نہ کرو تو ایسا کر لو۔ یعنی بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ رات کا قیام کرتے ہیں اور قیام کے بعد کیا کرتے ہیں، سو جاتے ہیں، تو پھر فجر کیا ہوتی ہے؟ فجر ان کی قضا ہو جاتی ہے۔ تو فجر کی نماز قیام اللیل سے بھی افضل ہے۔ تو اکثر ہم لوگ نوافل کی طرف بڑے شوق سے لپکتے ہیں اور فرض نمازوں میں سستی کرتے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ فرض نمازوں میں سستی اور خصوصاً فجر کی نماز میں سستی منافی کا وتیرہ ہوتی ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ سورہ نجم، سورہ نجم مکی ہے، اس میں 62 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا، قسم ہے تارے کی جب وہ گرے، ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارا ساتھی نہ ہی بھٹکا ہے نہ ہی بہکا ہے، یعنی وہی الہی ستاروں دونوں کی یعنی وہی الہی اور ستاروں دونوں کو ساتھ ساتھ ذکر کیا گیا، یعنی وہی الہی کا اور ستاروں کا، کیونکہ ستارے آسمان کی زینت ہے اور وہی الہی کس کی زینت ہے؟ زمین کے لوگوں کے لیے زینت ہے، اور یعنی انسانوں کو سنوارنے والی ہے۔ ستارے کس کو سنوارتے ہیں؟ آسمان کو، اور وہی الہی ہم انسانوں کو سنوارتی ہے۔ اگر انبیاء سے وراثت میں حاصل ہونے والا علم نہ ہوتا تو لوگ کالی رات سے بھی زیادہ شدید تاریکی میں ہوتے، اور وہ اپنی خواہش سے بات نہیں کہتا، وہ صرف ایک وحی ہے جو نازل کی جاتی ہے۔ یعنی نبی ہمیشہ حق بات کہا کرتے تھے، سچ بولتے تھے، نبوت سے پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ اسی لیے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو ہمیشہ حق بات ہی کہتا ہوں۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ آپ کے کسی صحابی نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو ہمارے ساتھ ہنسی مذاق بھی کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ہنسی مذاق میں بھی ہمیشہ حق بات ہی کہتا ہوں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جس چیز کے بارے میں تمہیں خبر دوں کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے تو وہ ایسی بات ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں، یعنی قرآن کے علاوہ وحی کی وہ قسم جو آپ پہ اترتی تھی جس کے مطابق آپ لوگوں کے درمیان فیصلے کرتے تھے یا آپ ان کو کوئی تعلیمات دیتے تو اس کو بھی اسی طرح ماننا چاہیے، کیونکہ آپ ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میں تمہیں بتاتا ہوں اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتاتے تھے؟ یعنی فجر کی نماز کی اہمیت، تو اس میں ہمیں کوئی شک نہیں کرنا چاہیے۔ عصر کی نماز کی اہمیت، تو اس میں بھی ہمیں کوئی شک نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی صحیح حدیث موجود ہیں، تو حدیث کو پڑھتے ہوئے بھی یقین رکھنا چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتایا وہ سچ بتایا، اس کے مطابق ہمیں اجر بھی انشاءاللہ ملے گا۔
اس کو نہایت مضبوط قوتوں والے فرشتے نے تعلیم دی ہے. کس نے تعلیم دی ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام. جبریل علیہ السلام کے ذریعے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی گئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو کتنی دفعہ اصل حالت میں دیکھا تھا؟ 2 مرتبہ دیکھا تھا اصل حالت میں. وہ جو بڑی طاقت والا، چنانچہ وہ بلند ہوا اس حال میں کہ وہ آسمان کے بلند کنارے پر تھا. پھر وہ قریب آیا، بس وہ اتر آیا، چنانچہ وہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے زیادہ قریب ہو گیا. پھر 2 کمانوں یا اس سے زیادہ فاصلہ رہ گیا، یعنی جبریل علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ کا فاصلہ. اصل میں یہ عربی زبان کا محاورہ ہے کہ جب 2 آدمی آپس میں دوستی کا عہد کرتے ہیں تو وہ اپنی کمانیں ایک دوسرے سے ملا دیتے ہیں. اس وجہ سے جب زیادہ قرب بیان کرنا ہو تو کہا جاتا ہے وہ 2 کمانوں کے فاصلے کے برابر قریب ہو گئے. اس نے اللہ تعالیٰ کے بندے کی طرف وحی کی. جو کچھ بھی اس نے وحی کی، دل نے جھوٹ نہیں بولا. جو اس نے دیکھا، کیا پھر تم اسے جھگڑتے ہو اس پر جسے وہ آنکھوں سے دیکھتے ہیں؟ کس سے جھگڑتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. حالانکہ ہمارے پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بات کہتے تھے، اور اگر وہ کہتے کہ انہوں نے فرشتوں کو دیکھا ہے تو فرشتہ ان کے پاس وحی لایا ہے، تو اس معاملے میں بھی وہ بالکل سچ کہہ رہے تھے. حالانکہ بلا شبہ یقینا اس رسول نے ایک مرتبہ اور بھی اسے جبریل اترتے ہوئے دیکھا تھا. یعنی ایک مرتبہ اور موقع پر جبریل علیہ السلام کو دیکھا، یعنی معراج کے موقع پر. وہ کس طرح دیکھا کہ ان کے 600 پر تھے جس سے موتی یاقوت جھڑ رہے تھے، اور اندہ سدرۃ المنتہا، یہی جگہ جس کے پاس جنت مأوا ہے، انتہائی حد کی بیری کے پاس. اسی کے پاس ہمیشہ رہنے کی جنت ہے. یعنی جنت مأوا کے بارے میں کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام اسی جنت میں آباد ہوئے تھے. جبکہ سدرہ یعنی بیری کو ڈھانپ رہا تھا، وہ جو ڈھانپ رہا تھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے موقع پر تشریف لے گئے اور آپ نے سدرۃ المنتہا کو دیکھا، تو اس کے بارے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء کروائی گئی. اسراء کس کو کہتے ہیں؟ رات کے سفر کو اسراء کہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، اور 6ٹھے آسمان پر ہے. وہ سب چیزیں جنہیں زمین سے اوپر لے جایا جاتا ہے اس تک پہنچتی ہیں، اور وہاں سے انہیں لے جایا جاتا ہے. اور جو اوپر سے نیچے لاتے ہیں وہ بھی وہاں پہ رکتی ہیں، اور وہاں سے پھر وصول کیا جاتا ہے. پھر اس کا یہ کیا معنی ہے کہ سدرۃ المنتہا کو کسی چیز نے ڈھانپ رکھا تھا؟ تو اس کے بارے میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سونے کے پتنگوں نے. اور ایک اور روایت میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل مجھے سدرۃ المنتہا کی طرف لے گئے. اس کے پتے ہاتھی کے کان کی طرح بڑے بڑے تھے، اور اس درخت کا پھل بیر جیسے بڑے گڑھے کی برابر تھا. آپ نے فرمایا کہ جب اس درخت کو اللہ کے حکم سے ڈھانپا گیا تو اس کا حال ایسا ہو گیا کہ اللہ کی مخلوق میں سے کسی کے لیے ممکن نہیں کہ اس کے حسن کو بیان کر سکے. یہ نظارہ آپ کو کروایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جبریل مجھے لے کر سدرۃ المنتہا تک پہنچے. اسے کئی رنگوں سے ڈھانپا گیا تھا، میں نہیں جانتا کہ وہ کیا تھے. یعنی دنیا میں وہ رنگ، اس کا بیان ہی کوئی نہیں ہے کہ کسی چیز سے آپ تشبیہ دے کر آپ بتا سکتے کہ یہ رنگ تھا یا یہ رنگ تھا. نگاہ نہ ہی ادھر ادھر ہوئی اور نہ ہی وہ حد سے بڑھی. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر بھی نہایت کمال اور ادب کا انہوں نے مظاہرہ کیا. عام طور پر کیا ہوتا ہے، ہم کسی وزیر سے، کسی صدر سے ملنے جائیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ اگر وہ ہمیں اپنے ڈرائنگ روم میں بٹھا دیتا ہے کہ چلے آ رہے ہیں، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ہم ہر چیز کی طرف دیکھیں گے، کوشش کریں گے. ہم پہلی دفعہ اس گھر میں آئے ہیں تو اتنا شاندار گھر ہے تو ہم ہر چیز دیکھ کے جائیں. لیکن دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی نگاہیں تھیں، کیسا ان کا خشوع اور رضوع تھا کہ وہاں پہ سدرۃ المنتہا پر بھی جا کے ادھر ادھر ان کی نگاہ نہیں ہوئی، ان کی توجہ ادھر ادھر نہیں بھٹکی. تو آپ دیکھیں اس وقت ان کی یہ نگاہ تھی تو نماز میں اس کا خشوع کیا ان کا ہوگا کہ وہاں جا کر بھی آپ کا وہ خشوع قائم رہا کہ آپ کی نظر ادھر ادھر نہیں بھٹکی، کہ آپ دیکھنے لگے کہ اچھا یہاں کیا پڑا ہوا ہے، وہاں کیا ہو رہا ہے. یعنی یہ سارا جائزہ نہیں لیا انہوں نے. تو ادب کا تقاضا ہے کہ جس کام کے لیے گئے، جس مقصد کے لیے گئے تھے، اس پر انہوں نے فوکس رکھا اور ادھر ادھر کوئی نگاہ نہیں ماری. یہ تجسس
اور اس میں آپ کے سکون قلب اور طمانینت کا بھی اظہار کرتا ہے یہ کہ یہ کسی شخص کی شخصیت کی کمال کی خوبی ہے. یعنی وہ اتنے کمپوز تھے, آپ اتنے فوکس نہیں ہو سکتے, یعنی ہم لوگ چاہیں بھی تو اتنے فوکس نہیں ہو سکتے جتنے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. بلا شبہ یقیناً اس نے اپنے رب کی کچھ بہت بڑی نشانیاں دیکھیں. کیا تم نے لات اور عزیٰ کو دیکھا؟ یہ کون ہے؟ وہ بت جن کو بتوں کے نام تھے. اور ایک تیسری منات کو, منات کون تھا؟ یہ بھی بت ہی تھا. کیا تمہارے لیے لڑکے ہیں اور ان کے لیے لڑکیاں؟ تب تو یہ بڑی ناانصافی کی تقسیم ہے. یہ بت کچھ نہیں سوائے چند ناموں کے جو تم نے تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے. ان کی اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی. نہیں وہ پیچھے چلتے مگر وہم و گمان کے اور جو ان کے دل چاہتے. حالانکہ بلا شبہ یقیناً کے رب کی جناب سے ان کے پاس ہدایت آ چکی. یعنی یہاں اشارہ ہے قریش کی ان دیویوں کی طرف جنہیں انہوں نے خود ساختہ معبود بنا کے رکھے تھے اور ان سے کرامتیں حاصل کرتے تھے. یا انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ خواہش کرتا ہے. سو آخرت اور دنیا تو بس اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے. یعنی کیا جو ہم چاہیں وہ سب ہمیں مل جائے گا؟ یہ بات ہے سمجھنے کی. یعنی جب ہماری کوشش کے باوجود جب ہماری مرضی پوری نہیں ہوتی تو اس کا کیا مطلب ہے کہ کوئی ہے جس کے ہاتھ میں ساری چیزوں کا کنٹرول ہے. ورنہ تو انسان جو چاہتا پا لیتا, لیکن ایسا نہیں بھی ہوتا. وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ. اور آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں جن کی سفارش کچھ بھی کام نہیں آ سکتی مگر اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ اجازت دے جس کے لیے چاہے اور پسند کرے. یقیناً جو لوگ آخرت پہ ایمان نہیں لاتے بلا شبہ وہ فرشتوں کے عورتوں کے سے نام رکھتے ہیں. یعنی وہ فرشتوں کے نام عورتوں کے نام پر رکھتے ہیں کیونکہ وہ ان کو نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے. حالانکہ انہیں اس کا کوئی علم نہیں, وہ محض اپنے ہی گمان کے پیچھے چلتے ہیں. اور بلا شبہ گمان حق کی جگہ کچھ بھی کام نہیں آ سکتا. یعنی گمان گمان ہی ہوتا ہے اور بس خیال ہی ہوتا ہے, حقیقت نہیں ہو سکتا. تو زندگی میں دین کے معاملے میں گمان خیال اپنی مرضی اپنی خواہش کے تابع نہیں چلنا بلکہ جو کہا گیا جیسے کہا گیا اس کے مطابق چلنا ہے. اور دین کی منمانی تشریح نہیں کرنی کہ میرے خیال میں یہ ہے. ایسی تشریح کی بھی اجازت نہیں دی گئی کہ جس میں انسان اپنی رائے کا اظہار کرے. چنانچہ اس سے منہ پھیر لو جو ہماری نصیحت سے منہ موڑتا ہے اور دنیا کی زندگی کے سوا کچھ نہیں چاہتا. یعنی فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا. کتنی سخت بات ہے یہ کہ جو لوگ ذکر سے اللہ کی یاد سے منہ موڑتے ہیں آپ ان سے اعراض برتیے, ان کی پرواہ نہ کیجیے اور پھر ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ تعلق تو دور کی بات ہے. یعنی ان کی باتوں کی طرف توجہ بھی نہ دیجیے. تو اس میں آپ دیکھیے اللہ کے ذکر سے منہ نہیں موڑنا چاہیے. یہ خاص یہاں ہمیں سبق مل رہا ہے کیونکہ آگے کہا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةِ الدُّنْيَا کہ وہ دنیا کی زندگی چاہتا ہے. وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا کہ یعنی وہ دنیا کی زندگی چاہتا ہے. کہ دنیا کی زندگی کیا چاہتا ہے؟ یعنی اللہ کے ذکر سے کوئی چیز روکے ہوئے ہے, دنیا کی خواہشات روکے رکھی ہے اس کو. یہ ان کے علم کے حد ہے. بلا شبہ آپ کا رب بھی خوب جانتا ہے کہ اس کے راستے سے کون بھٹک گیا اور وہی خوب جانتا ہے کہ راہ راست پر کون ہے. یعنی وہ زیادہ سے زیادہ بس دنیا کے علم رکھتے ہیں. لہٰذا ان کی بات نہیں مانو, اس علم کو اپناؤ, اس علم کو فالو کرو جو وحی کی بنیاد پر آیا. یہاں ایسے لوگوں کی طرف اشارہ کیا گیا جو دنیاوی معاملات میں تو بہت علم رکھتے ہیں, بہت سمجھ بوجھ ہے, لیکن دین کے معاملے میں بالکل ہی کورے اور نا واقف. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی عقل کو کامل نہیں قرار دیا, ان کو آخرت کے علم والوں سے کم درجے میں رکھا. یعنی ایک شخص ہے جس کے پاس ہی دنیا کا علم ہے, دین کا علم نہیں. دوسرا وہ شخص جس کے پاس دین کا علم ہے, دنیا کا علم نہیں. ایک وہ ہے جس کے پاس دین کا بھی ہے اور دنیا کا بھی ہے. تو بہرحال ہر ایک کے درجے ہیں, لیکن دین کا علم نہ ہونا اور صرف دنیا کے علم پر مروب ہونا یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے. یعنی دنیا کا علم بھی حاصل کرے لیکن ساتھ ساتھ کس کا علم بھی ہونا چاہیے؟ دین کا بھی علم ہونا چاہیے.
اور اللہ تعالیٰ ہی کیا ہے جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں عطا کے جنہوں نے برائیاں کی انہیں اس کا بدلہ دے، جو انہوں نے عمل کیا، اور جن لوگوں نے بھلائی کی انہیں بھلائی کے ساتھ بدلہ دے۔ اور وہ لوگ جو کسی چھوٹے سے گناہ کے سوا بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، یقیناً تیرا رب وسیع رحمت والا ہے، اور وہ تمہیں اس وقت سے زیادہ جاننے والا ہے جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، اور جب تم اپنی ماں کے پیٹوں میں بچے تھے، سو اپنے نفس کی پاکیزگی کے دعوے نہ کرو، وہ زیادہ جاننے والا ہے اس کو جسے تقوی اختیار کیا۔ یعنی یہاں پر جس چیز کا ذکر خاص طور پر کیا گیا وہ کیا ہے کہ بڑے بڑے گناہ تو چاہیے کہ ان سے انسان بچے۔ اگر چھوٹے گناہ علم یعنی ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ملوث کیے ہوئے گناہ کسی چیز میں، اس کو پھر رب معاف کر سکتا ہے چھوٹے گناہ کو۔ اور اس طرح یہ کہ فلا تزکوا انفسکم بھی قابل توجہ ہے کہ انسان کو اپنے آپ کو پاکیزہ قرار نہیں دینا چاہیے کہ میں بڑا نیک ہوں، اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ آپ دوسروں کی زندگی کا پورا احاطہ نہیں کر سکتے۔ ان کی زندگی میں کون کون سے نیک اعمال ہیں، کیا شکلوں سے ہم کسی کو جج کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ تو یہ تزکو کون ہے؟ یہ کون جو اپنا تزکیہ کرتے رہتے ہیں۔ کل بھی کہتے ہیں کہ لوگ نیک عمل کرتے ہیں، نیک عمل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ ہماری نمازیں ہیں، یہ ہمارے روزے ہیں، یہ ہمارا حج ہے، یہ ہمارا جہاد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں یہ آیت نازل کی کہ وہ زیادہ جاننے والا ہے کہ کون نیک ہے، کس نے اطاعت کی، کس نے اللہ کے لیے اپنا عمل خالص کیا۔ اسی طرح ایسے نام بھی نہیں رکھنے چاہیے جن سے انسان کو بہت کوئی بڑائی ظاہر ہوتی ہے، جیسے نیک بی بی نام رکھ لیں۔ ایک خاتون کا نام برا تھا تو آپ نے اس کا نام زینب رکھ دیا اور برا نام رکھنے سے منع کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو نیک اور صالح نہ کہلواؤ، اللہ تم میں سے نیک بندوں کو خوب جانتا ہے۔ تو پوچھا کہ ہم کیا نام رکھیں؟ آپ نے فرمایا زینب نام رکھ لو۔ اسی طرح تو اپنی نیکیوں کا اشتہار نہ لگائیں، اپنی نیکیوں کے بارے میں بڑھ چڑھ کر باتیں نہ کریں، میں نے یہ بھی کیا، میں نے وہ بھی کیا۔ اللہ کو پتہ ہے کہ کس درجے کا کیا ہے۔ تو کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے منہ موڑا، اسے تھوڑا سا دیا اور رک گیا؟ کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے؟ یا ان باتوں کو اسے خبر نہیں دی گئی جو موسیٰ کے صحیفوں میں ہے، ابراہیم کے صحیفوں میں، جس نے وفا کا حق ادا کر دیا، یہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گی، اور یہ کہ انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی خود اس نے کوشش کی۔ تو کیا یہ کامن تعلیمات ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا؟ ہر شخص کو کس کا بوجھ اٹھانا ہے؟ اپنا ہی اپنے کندھوں پر بوجھ لادا ہوا ہے ہم نے۔ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے کوشش کی ہے، یعنی انسان کو اپنی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا، دوسرے کی کمائی اس کو فائدہ نہ دے گی۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور بلا شبہ اس کی کوششیں جلدی سے دکھائی جائیں گی۔ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، پھر اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا، پورا بدلہ۔ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اور بلا شبہ آپ کے رب تک ہی انتہا ہے۔ اور یہ کہ بے شک کسی نے ہنسایا، اسی نے رلایا، اور یہ کہ بے شک کسی نے موت دی، اسی نے زندگی دی، اور یہ کہ بلا شبہ اسی نے نر و مادہ کا جوڑا پیدا کیا ایک نطفے سے جب وہ ٹپکایا جاتا ہے۔ یعنی دیکھا جائے یہ ہنسنا، یہ رونا، اس کا طریقہ بھی کس نے ہمیں سکھایا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ جانوروں کے اندر آپ دیکھیں کیا وہ ہنستے ہیں؟ نہیں ہنستے۔ اور آپ ان کے سامنے اچھی سے اچھی غذا رکھ دیں، وہ کبھی بھی اسمائل نہیں دیں گے۔ نہ چڑیا، نہ کبوتر، نہ کتے، نہ بلی، نہ گائے، نہ بھینس، کسی کو ہنسنا نہیں آتا، اور عام طور پر آپ ان کو روتے ہوئے بھی نہیں دیکھیں گے۔ لیکن انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جذبات رکھے ہیں، اس کو ہنسنا سکھایا، اس کو رونا سکھایا، اور پھر ایسے مواقع پیدا کیے جس سے انسان کے اندر ان چیزوں کے سیٹسفیکشن بھی ہے۔ اور یہ کہ بلا شبہ اسی کے ذمہ ہی دوبارہ پیدا کرنا ہے۔ کس کے ذمہ؟ اللہ تعالیٰ کے، جو پہلی زندگی کی ساری باتیں کر کے اللہ کی قدرت کر کے پھر فرمایا یہ کہ دوسری بار بھی پیدا کرنے کا ذمہ دار ہے۔ تو جس نے پہلی بار پیدا کیا وہ دوسری دفعہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ اور یہ کہ بے شک کسی نے مالدار کیا اور خزانہ بخشا، یعنی تمہارے مال اور رزق بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اسی لیے اسی کی طرف توجہ کرو۔ یہ سب بتانے کا مقصد کیا ہے کہ ان سارے حالات اور موقعوں پر اپنے رب کی طرف رجوع کر لو۔ بے شک
اور بے شک وہی شیرہ یعنی ستارے کا رب ہے. یہ شیرہ کیا چیز ہے؟ ستارے کا نام ہے. یعنی شیرہ ستارے کو مت پوجو، وہ اللہ کی مخلوق ہے، کیونکہ قریش مکہ کس کو پوجتے تھے؟ ستاروں کو، اس لیے اس کو کہا گیا. اور یہ کہ بلا شبہ اس نے پہلی قوم عاد کو ہلاک کیا اور سمود کو بھی، چنانچہ کسی کو باقی نہ چھوڑا. ان سے پہلے قوم نوح کو بلا شبہ وہ بہت ظالم اور بہت حد سے بڑے ہوئے تھے، اسے الٹ جانے والی بستی کو گرا دیا. سو اس نے ڈھانپ لیا اسے جس سے ڈھانپا، بس اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس میں آپ شک کرو گے؟ یعنی اب آپ ذرا کمپیئر کریں عربی عبارت اور اردو ترجمے کا کمپیریزن. تو عربی میں جب قرآن سمجھ میں آتا ہے تو وہ دل پر اترتا ہے، اس کا اثر ہوتا ہے. لیکن اسی کا ہم جب اردو ترجمہ کرنے لگتے ہیں تو پتہ نہیں کیا سے کیا بھی بعض کا ہو جاتا ہے، نثر میں تو بالکل وہ مزہ ہی ختم ہو جاتا ہے. تو اسی لیے آپ میں سے ہر ایک قرآن کے اندر غور و خوض ضرور کرے. یعنی اگر عربی میں قرآن پڑھا ہے تو اس پر غور ضرور کرے کہ اس میں لکھا کیا ہوا ہے. اور جس نے پڑھا نہیں سمجھ کر وہ پڑھے، اور پھر جب بھی پڑھے یا پڑھائے کچھ نہ کچھ اس کے معنی کے اندر ضرور غور و فکر کرے. اور اس کے لیے بہترین یہ ہے کہ آپ لفظی ترجمے والا قرآن بھی لے سکتے ہیں. جو لفظ اگر کوئی بھول بھی جائے تو کیا ہو، وہ آپ کو یاد آ جائے گا، یعنی اس کے اوپر لکھا ہوگا. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ قرآن میں ہمارے لیے کہا کیا جا رہا ہے. اور یہ بھی پہلے ڈرانے والوں میں سے ایک ڈرانے والا ہے، قریب آنے والی قریب آ گئی. یہ کیا ہی قریب؟ قیامت. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اس کو ظاہر کرنے والا نہیں. تو کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو، روتے نہیں، اور تم غافل ہو. یعنی دنیا کی رونقوں میں گم ہو کے قرآن سے غافل ہو. یہاں لفظ سامدون استعمال ہوا ہے. سامدون سمود سے ہے جس کا معنی ہے گیت گانا، اور سمود کہتے ہیں غافل ہونے اور چیزوں کو فراموش کر دینے کو، کیونکہ گیت گانے جو ہیں وہ غفلت اور فراموشی کا سبب بنتے ہیں، انسان کو غافل کرتے ہیں. اس کی مثال کیا ہے کہ آپ کے دل میں کوئی غم ہے، کوئی بوجھ ہے، تو اب اگر آپ کسی میوزک میں یا کسی ایسی چیز میں انوالو ہو جائیں تو وقتی طور پر وہ سب غم غلط ہو جائیں گے، یعنی ختم ہو جائیں گے. اسی طرح کوئی اچھی بات آپ نے یاد کی ہوئی ہے، کوئی دل میں ایمان خشوع خضوع ہے، تو ایسی چیزوں میں مشغول ہو کر آپ کے دل سے وہ بھی نکل جائے گا. تو یہ گانا بجانا ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو آخرت سے غافل کرتی ہے، اپنے دنیا کے فرائض سے غافل کرتی ہے، اپنی ذمہ داریوں کے احساس سے بے خبر کرتی ہے. وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، وہ ہنستے اور روتے نہیں. وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، اور تم غافل ہو. فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، تو اب اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرو، اس کی عبادت کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ قمر. سورہ قمر مکی ہے، اس میں 25 آیات اور 3 رکوع ہیں. اقتربت الساعۃ وانشق القمر، بہت قریب آ گئی قیامت اور چاند پھٹ گیا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ چاند کو 2 ٹکڑوں میں کر دیا گیا، اور کہ وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ موڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ایک جادو ہے جو گزر جانے والا ہے. یعنی یہ کافر پھر بھی ایمان نہیں لاتے، حالانکہ انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا، پھر جڑتے بھی دیکھا، اور معجزہ دیکھ کر اس کو کیا قرار دیا؟ جادو. یہ جادو ہے. اور انہوں نے جھٹلایا اور وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلے، اور ہر کام انجام کو پہنچنے والا ہے. یعنی خواہش پرستی حق کو جھٹلانا آسان کر دیتی ہے، پھر انسان حق اور باطل کو خلط ملط کر دیتا ہے، ہدایت و بھلائی کو دیکھ نہیں پاتا. جو ہر عمل کرنے والا کہیں نہ کہیں پہنچنے والا ہے، جیسا عمل ہوگا ویسا ہی انجام ہوگا. وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، اور بلا شبہ یقیناً ان کے پاس کئی خبریں آئی ہیں جن میں نصیحت ہے، کامل اور دھنائی کی بات ہے، پھر بھی تنبیہات انہیں فائدہ نہیں دیتی. چنانچہ آپ ان سے منہ پھیر لیں. جس دن پکارنے والا ایک سخت ناگوار چیز کی طرف پکارے گا، یعنی حشر کے میدان کی طرف. ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، وہ اپنی قبروں سے ایسے نکلیں گے گویا کہ منتشر ٹڈیاں ہوں، یعنی اچھل اچھل کر باہر نکل جائیں گے قبروں سے، چاہے زمین کی تہوں میں کیوں نہ ہو، وہ بھی باہر آ جائیں گے. گردن اٹھا کر پکارنے والے کی طرف دوڑنے والے ہوں گے. کافر کہیں گے یہ تو بڑا مشکل دن ہے. یعنی مومنوں کے لیے وہ دن بہت ہی آسان ہوگا، لیکن کافروں کے لیے وہ بڑا سخت ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی یہ آیت یوم یقوم الناس لرب العالمین کے بارے میں فرمایا، نصف یوم کی مقدار
50,000 سال کے برابر ہے، اور یہ مدت مومن کے لیے بڑی معمولی ہوگی، جیسا کہ سورج ڈھلنے سے سورج غروب ہونے تک کا وقت، یعنی اتنا لمبا وقت مومن کے لیے بہت چھوٹا ہوگا، یعنی حالانکہ لمبا وقت ہوگا لیکن مومن کے لیے چھوٹا لگے گا۔ قیامت کے دن کی مشقت بھی مومن کے لیے کم ہوگی۔ اس وقت سب لوگ پسینے کی لگام منہ میں ڈالے ہوئے ہوں گے، اور رہے مومن تو وہ ان پر زکام کی طرح ہوگا، یعنی ہلکا سا زکام ہوگا اور بس۔ اور کافر پر موت جیسی کیفیت طاری ہوگی، موت جیسی سختی ہوگی۔ تو یہاں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اگر ہم آخرت کے دن کو مانتے ہیں تو ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے، اس دن کی کیفیات کا بھی پتہ ہونا چاہیے، کتنا ٹائم لگے گا، کتنی دیر میں فارغ ہوں گے، کیسی کیفیت ہوگی، لوگ کیسے ہوں گے، یہ ساری معلومات قرآن میں بھی ہے، ان کے بارے میں کتابیں بھی لکھی ہیں۔ تو اس لیے آخرت کا تذکرہ انسان کے اعمال کو درست کرنے کے لیے بڑا مفید ہوگا۔ جس کو آخرت کا غم لگ جاتا ہے تو وہ پھر دنیا کا غم بھول جاتا ہے، اس کے نزدیک دنیا کے بڑے بڑے مسائل بہت چھوٹے لگنے لگ جاتے ہیں، بہت حقیر لگتے ہیں۔ وہ سوچتا ہے یہ کیا مسئلہ ہے، مسئلہ تو آخرت کا ہے، یہ نقصان کیا نقصان ہے، اصل نقصان تو آخرت کا ہے، یہ ناکامی کیا ناکامی ہے، اصل ناکامی تو آخرت کی ہوگی۔ تو انسان کے لیے دنیا میں بھی آسانی ہو جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہاں چند دن کے لیے ہوں، یہاں کی ہر چیز برداشت ہو سکتی ہے، ہر فکر برداشت ہو سکتی ہے، لیکن آخرت کا جو غم ہے، آخرت کی سختی برداشت نہیں ہوگی۔ ان سے پہلے نوح کی قوم نے جھٹلایا تو انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا اور کہا دیوانہ ہے، اسے جھڑکا کیا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ آپ سے پہلے پیغمبروں پر بھی بڑی بڑی مشکلات گزری ہیں۔ تو اس نے اپنے رب کو پکارا، میں بے بس ہوں، سو تو بدلہ لے لے۔ چنانچہ ہم نے آسمان کے دروازے ایسے پانی سے کھول دیے جو زور سے برسنے والا تھا، اور ہم نے زمین کو چشموں سے پھاڑ دیا، تو اس کام پر جو طے ہو چکا تھا سارا پانی مل گیا۔ اور نوح کو ہم نے کیلوں اور تختوں والی کشتی پر سوار کر دیا جو ہماری آنکھوں کے سامنے چلتی رہی۔ یہ تھا بدلہ اس شخص کے لیے جس کا انکار کیا گیا تھا، اور بلا شبہ یقینا اس کو ہم نے ایک نشانی بنا کر چھوڑ دیا۔ تو کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ پھر کیسا تھا میرا عذاب اور میرا ڈرانا، اور بلا شبہ یقینا ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا۔ تو کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ کثیری کہتے ہیں کہ اللہ نے کچھ لوگوں کو زبانوں پر قرآن پڑھنے کو آسان کر دیا، کچھ لوگوں کو مشقت سے پڑھنا ہوتا ہے، کچھ آسانی سے پڑھ لیتے ہیں، کچھ لوگوں کے دلوں پر اس کے علم کو آسان کر دیا، بڑی جلدی سمجھ لیتے ہیں اس کا مفہوم، اور کچھ لوگوں کے دلوں پر اس کے فہم کو آسان کر دیا۔ علم کو آسان کیا یعنی حفظ کر لیتے ہیں، فہم یعنی سمجھ کر پڑھتے ہیں، اور کچھ لوگوں کے دل پر اس کے حفظ کو آسان کر دیا۔ یہ سب کے سب اہل القرآن ہیں، یہ سب کے سب اللہ والے ہیں، اس کے بندے ہیں۔ اسی لیے تو اللہ کی کتاب انتہائی آسان ہے سمجھنے کے اعتبار سے۔ اس کے برعکس دنیاوی علوم کو سمجھنے کے لیے پہلے مزید کچھ نہ کچھ سمجھنا پڑتا ہے، لیکن اگر کوئی قرآن سیکھنا چاہے تو پہلی بار بھی جو قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لیتا ہے تو اس کا ایک حصہ ڈائریکٹ اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اس میں کہا کیا گیا ہے۔ ایک کام کے متعلق آیات میں مزید غور و فکر کریں۔ فقہ کے احکام جو نکالے جاتے ہیں تو وہ ہر بندے کے کا کام نہیں ہے، لیکن قرآن کو پڑھنا سمجھنا اتنا بھی مشکل نہیں ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے کہ عربی زبان میں جو ہماری اپنی زبان نہیں ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے بچے اس کو ریڈنگ ضرور شروع کر دیتے ہیں، اور پھر جب ترجمہ یاد کرایا جاتا ہے تو وہ یاد کر لیتے ہیں۔ پھر اسی طرح تفسیر بھی سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے اگر تھوڑا سا غور و فکر کیا جائے۔ آج نے جھٹلایا تو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسا تھا میرا ڈرانا، اور یقیناً ہم نے دائمی نحوست کے دن ان پر تند و تیز ہوا بھیجی، اور وہ لوگوں کو اٹھا کر پھینک رہی تھی گویا کہ وہ کھجور کے اکھڑے ہوئے تنے ہوں۔ پھر کیسا تھا میرا عذاب، کیسا تھا میرا ڈرانا۔ یعنی یاد رکھیے اللہ کے عذاب، اللہ کے ڈراوے سے انسان کو ڈرتے ہی رہنا چاہیے۔ اس کے لیے فکر کے ساتھ ساتھ دعائیں بھی کرنی چاہیے، خاص طور پر دعا اللہم انی اعوذ بک برضاک من سخطک و بمعافاتک من عقوبتک۔ اللہ میں تم پناہ مانگتی ہوں تیری رضا کے ذریعے، تیری ناراضگی سے، تیری معافی کے ذریعے، تیری سزا سے، کہ اللہ تم معاف کر دینا، سزا نہ دینا۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے
قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا تو کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ كَذَّبَ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ۔ سمود نے خبردار کرنے والوں کو جھٹلایا، بس انہوں نے کہا کیا ہم ہی میں سے ایک انسان ہو، ہم اس کے پیچھے چلیں، تب تو ہم یقیناً گمراہی اور دیوانگی میں ہوں گے۔ کیا ہمارے درمیان میں سے اسی پر ذکر نازل کیا گیا، بلکہ وہ بڑا جھوٹا خود پسند ہے۔ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مِنَ الْكَذَّابِ الْأَشِرِ۔ جلدی کل وہ جان لیں گے کہ کون بڑا جھوٹا اور خود پسند ہے۔ یقیناً ہم ایک اونٹنی ان کے آزمائش کے لیے بھیجنے والے ہیں، چنانچہ آپ انتظار کریں اور اچھی طرح صبر کریں۔ انہیں بتا دیں کہ پانی ان کے اور اونٹنی کے درمیان تقسیم ہوگا، ہر ایک کے پینے کی باری حاضر کی گئی ہے۔ تو انہوں نے اپنے ساتھی کو پکارا، سو اس نے اسے پکڑ لیا، پس اس نے اونٹنی کو کاٹ دیا۔ پھر کیسا تھا میرا عذاب، کیسا تھا میرا ڈرانا۔ بلا شبہ ہم نے ایک ہی چنگاڑ بھیجی، چنانچہ وہ باڑ لگانے والے کی روندی ہوئی باڑ کی طرح ہو کر رہ گئے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا تو کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ لوط کی قوم نے بھی ڈرانے والوں کو جھٹلایا، یقیناً ہم نے اس پر پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیجی۔ آل لوط کے سوا ہم نے ان کو سحری کے وقت بچا لیا، اپنی جان سے فضل کر کے بچایا۔ ہم ایسے ہی ہر اس شخص کو جزا دیتے ہیں جو شکر کرے۔ اور بلا شبہ یقیناً لوط نے انہیں ہماری پکڑ سے ڈرایا تو انہوں نے ڈراوے میں شک کیا، یعنی پیغمبر کی بات پر یقین ہی نہیں کرتے۔ اور بلا شبہ یقیناً انہوں نے لوط کو اس کے مہمانوں سے بہکانے کی کوشش کی تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دی، سو چکھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا، یعنی اندھا کر دیا ان کو۔ اور صبح سویرے ہی ایک نہ ٹلنے والے عذاب نے ان پر حملہ کر دیا، سو اب دیکھو میرا عذاب اور میرا ڈراوا۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا تو کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اور آل فرعون کے پاس ڈرانے والے آئے تھے، انہوں نے ہماری سب نشانیوں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں پکڑ لیا، سب پر غالب بے حد قدرت والے کی طرح پکڑنا۔ کیا تمہارے کافر ان سے بہتر ہیں یا ہمارے لیے اگلی کتابوں میں معافی ہے، جہاں وہ کہتے ہیں کہ ہم بدلہ لے کر رہنے والی جماعت ہیں؟ جلدی اس جماعت کو شکست دی جائے گی اور پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوں گے، بلکہ قیامت اس وعدے کا وقت ہے اور قیامت زیادہ بڑی آفت اور زیادہ تلخ ہے۔ بلا شبہ مجرم لوگ گمراہی اور دیوانگی میں ہیں، جس دن انہیں چہروں کے بل آگ میں گھسیٹا جائے گا، چکھو آگ کا چھونا۔ ہم نے بلا شبہ ہر چیز کو ایک اندازے کے ساتھ پیدا کیا، یعنی ہر چیز کا ایک اندازہ رکھا، اس کے مطابق وہ پیدا کی گئی، نہ وہ ضرورت سے زیادہ تھی نہ ہی کم۔ اور ہمارا حکم ایک ہی بار پلک جھپکنے کی طرح ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جب کن کہتے ہیں تو آگ جھپکنے سے بھی پہلے وہ کام ہو جاتا ہے۔ اور بلا شبہ یقیناً تمہارے جیسی جماعتوں کو ہم ہلاک کر چکے تو کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اور ہر وہ چیز جو انہوں نے کی وہ دفتروں میں درج ہے اور ہر چھوٹی بڑی بات لکھی ہوئی ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز لکھی ہوئی ہے، مستطر ہر چیز لکھی ہوئی ہے ہماری۔ بلا شبہ متقی لوگ باغوں نہروں میں ہوں گے، صدقی مجلس میں، بڑے ذی اقدار بادشاہ کے پاس، یعنی اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما لے۔